Morning with Farah. Eat it voiceless. Voicelessly eat it. وہ ایک نسل فروغ وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کرے گا. ویلکم بیک. میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ آپ شارٹ پلے دیکھ رہے تھے سجاول پراچا کا، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گولڈ میڈلسٹ ہیں ایسے میں اور پلے رائٹنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ شفقت حیات شفق میرے ساتھ موجود ہیں، پوئٹس ہیں، اور ان کا خوبصورت اسلوب اور ان کی شاعری جو ہے دونوں کی آپ سن رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اچھا، آپ جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو آپ اس میں پوئٹ نہیں بتاتے کہ میں شاعری بھی کرتا ہوں، یا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا شروع میں؟ اصل میں شاعر کہلوانا مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ ویسے ہی نہیں پسند، بس رائٹر کہہ دیں کافی ہے. رائٹر کہتے ہیں کافی. Yes. اچھا، رائٹر میں بھی آپ نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ پلے لکھنے اور ایسیز لکھنے ہیں؟ وائی ناٹ ناولز اینڈ مطلب اور فکشن کی کتابیں؟ آئی تھنک سو کہ اس ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اس کے لیے، اور دوسرا اب ریڈرز نہیں ہیں. یہ اگر آپ پبلش کروا کے دیتے بھی ہیں تو ریڈرز نہیں ہیں، وہ بڑا پھر آپ کو نہ ایک. لیکن آپ تو انٹرنیشنل لینگویج میں لکھ رہے ہوتے ہیں، سو بیسٹ سیلرز تو انگلش میں تو ابھی تک بھی چل رہا ہے، تھوڑا بہت ریڈنگ کا سائیکل کم از کم ہے. آج کل جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اپنے کورسز کی بکس نہیں، اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، تو یہ آپ اتنا اس پہ ورک آؤٹ کریں، اتنا آپ اس پہ انرجی آپ کریں لگائیں اس پہ، تو الٹیمیٹلی یہ کہ اس کو اگر خریدنے والا پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ پھر بڑا افسوس ہوتا ہے اس کے لیے، ہے نا. جی. تو آپ کو تو یہ افسوس بہت زیادہ ہوتا ہوگا پاکستان میں رہ کے، بیکاز جیسے میں شروع کر چکی ہوں بات، یہاں پر ایک فضول سی ٹک ٹاک بنانے والے کو 1 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو ہے فالو بھی کر رہے ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے. لیکن ایک آپ جیسا بندہ، دو ایسپیکٹس بہت اچھے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آپ عام اسکول سے آپ نے پڑھا ہے اور آپ نے ایک ایسی لینگویج پہ کمانڈ اچیو کی ہے، بولنے میں بھی، اسپوکن میں بھی اور ریٹن ایکسپریشن میں بھی، کہ جو مشکل ہے. اور یہ آپ کی اپنی سیلف ہارڈ ورک ہے، اس میں کوئی یعنی آپ کو ہیلپ اینڈ سپورٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اس لینگویج میں پروو کیا ہے. انگلش لینگویج ہے، اس کے لیے ریڈر زیادہ ہے، اس کے لیے کمپٹیشن زیادہ ہے. سو دیٹ از اے گریٹ اچیومنٹ. سو پھر یہ فرسٹریشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں جو کہ ہونی ہے؟ بس ہینڈل اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں کسی چیز کو لے کر اپ سیٹ نہیں ہوتا، جو ہے ٹھیک ہے، اٹس اوکے. تو ارننگ وغیرہ اگر کا کچھ کیا نہیں ہو رہا تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامک مائنڈ میں رکھتا ہوں. گو کہ یہ اس انگلش لینگویج میں نے پلیز انگلش میں لکھے، پوئٹری اور سارا کچھ اس میں ورک کرتا ہوں. لیکن یہ کہ میں نے اسلامک اسٹڈی بھی اس کو کافی کی، جو کہ آج کل ینگسٹرز نہیں کرتے میکسیمم. ٹھیک ہے، جہاں پہ انگلش لٹریچر میں اسٹڈی کرتے ہیں، انگلش پوئٹس کو، رائٹرز کو، وہاں پہ اس ٹائم کی بجائے کچھ ٹائم حضرت علی کے لیے بھی اسٹڈی کیا جائے، ان کو بھی، حضرت عمر کو بھی اسٹڈی کیا جائے، حضرت ابوبکر کو بھی اسٹڈی کیا جائے، سیرت النبوی بھی پڑھی جائے، جو کہ پڑھنا ضروری ہے. شیکسپیئر کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے. انفارچونیٹلی کہ زیادہ توجہ وہ شیکسپیئر والی سائڈ پہ ہے اور دوسرے انگلش رائٹرز اور پوئٹس پہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک فرمان ہے، کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کا نصیب اچھا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. خوش ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اچیومنٹ حاصل ہو رہی ہے تو رب کی عطا ہے، نہیں ہو رہی تو اس کی مرضی سے ہے، کوئی ہماری مرضی سے چل نہیں رہی یہاں پہ. اچھا، تو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بک پبلیکیشن کاسٹ انوالو ہے؟ ابھی جو اسکول میں پڑھا رہا ہوں وہاں پہ ٹیچنگ وغیرہ کرتا ہوں، اور ساتھ یہ کہ کچھ ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتا ہوں، اس کے ذریعے کچھ سیونگ ہوتی ہے تو وہ میں بک کتابوں میں پبلیکیشن لگا لیتا ہوں، اس سائڈ پہ یوٹیلائز کر لیتا ہوں. تو اس سیونگ سے آپ کا نہیں دل چاہتا کوئی قیمتی موبائل لے لوں، کوئی بڑی گاڑی لے نہیں، لوں؟ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، مجھے شوق ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. اچھا. نہیں، وہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں، ان چیزوں میں وہ چیزیں زندگی میں ہیں، ان چیزوں میں زندگی نہیں ہے. زندگی میں یہ موبائل ضرور ہے، موبائل کے اندر زندگی نہیں ہے، زندگی اس سے باہر ہے. اچھا، آپ پورے ایک فلاسفر ہیں، آپ کے اندر وہ ایک پورا ایک جیسے کہنا چاہیے دانشور موجود ہے. جی، یہ یہاں پہ جس طرح سے مجھے جب وہ اس پہ کومنٹس آئے مصر سے اور ساؤتھ افریقہ سے، تو وہ مجھے بڑی ان میں اچھا سب سے یہ لگا کہ پاکستان کی نسبت ان سے پذیرائی زیادہ ہوئی فارن کنٹری سے. میں نے لکھا کہ یہ آپ نے ایک ورڈ یوٹیلائز کیا فلاسفر کا، یہ کئی لوگ ویسے بھی مجھے نارملی بھی کہتے ہیں، اور آپ سے سنا تو یہ بھی میرے لیے ایک شاکنگ تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ آیا کیسے اچانک سے. باتیں سننے سے ہی ڈیفینیٹلی آیا. ٹھیک ہے،
میں نے لکھا آغاز رہا آغاز سے ہی بے غرض مجھ سے، آغاز رہا آغاز سے ہی بے غرض آغاز رہا آغاز سے ہی بے غرض مجھ سے، آغاز ہی سے انجام سے لاپتہ ہوں میں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ رہتی اچھا، دنیا کے نام ایک جو لکھا کہ یہ جب ہماری ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ شعر جو ہے وہ آنکھیں بند ہیں اندھیری غاروں میں، آنکھیں ہیں پر دیکھنے سے قاصر۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کیا بات ہے۔ ایک اچھا، چھوٹی سی لائن یہ آپ اور بچپن سے ہی ایسے ہیں؟ جی بچپن سے ہی ایسا ہوں، جو انہوں نے گلزار دانش صاحب نے جس کے اوپر وہ کمنٹس اپنے پاس کیے وہ میں نے لکھی تھی ایک لائن، بچے اور ماں، یہ میرا ٹائٹل تھا اور یہ بڑی مختصر تھی، اس میں نے کورس لکھی بچے اور ماں۔ ہاں، اس میں لکھا بچے بڑے اور ماں چھوٹی ہو گئی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اس چھوٹی سی لائن میں کتنی بڑی کہانی ہے، پوری زندگی ہے، پوری زندگی ہے۔ 2 جنریشنز کی پوری زندگی ہے، کیا بات۔ یہ لائنز آپ کیسے آتی ہیں؟ ایسے بس بیٹھے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ بس یہ چلتے پھرتے آ جاتی ہیں، اور جب چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، دنیا داری میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوچنا زیادہ تو آپ کوئی اردو پلے کیوں نہیں لکھتے اور ٹی وی پہ سیریل کی صورت میں کیوں نہیں؟ آپ کی لائنز بہت خوبصورت ہیں، بچے بڑے اور ماں چھوٹی ہو گئی، آئی مین خوبصورت لائنز ہیں آپ کی، آپ کو جملہ، کنسٹرکشن، کہانی، سیمیٹری، ہر چیز ظاہر ہے۔ لٹریچر آپ نے پڑھا ہوا ہے، بس ایجوکیشن کیا ہے؟ ماسٹرز ایم اے انگلش۔ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر۔ تو آپ نے تو پھر پڑھا ہوا ہے کہ مطلب ایرسٹاٹل کیا کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ مطلب گریک پلے کی کیا تھیوری ہے، تو آپ تو لکھ سکتے ہیں، تو کمرشل سائڈ پہ کیوں نہیں آتے اس بس ایک مزے کی بات ساتھ ہماری دنیا میں یہ بھی ہے کہ علم والوں کو تعلیم والے تسلیم نہیں کرتے۔ ابھی آپ کے پروگرام کے تھرو سن رہے ہیں تو کون ہائر کرتا ہے، کون بلاتا ہے، آپ لکھیں تو صحیح۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ انگلش میں بھی تو لکھا ہوا ہے، اس پہ بھی تو ورک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ انگلش میں ہمارے یہاں کیا بنتا ہے مجھے یہ بتائیں؟ انگلش اردو میں بھی یہاں پہ بتا رہا ہوں، ہاں، تو دیکھتے ہیں کہ کون ہم سے رابطہ کرتا ہے، آخر پورا پاکستان سن رہا ہے۔ لیکن جیسے آپ اپنی چیزیں بھیجی ہیں آپ نے انٹرنیشنلی اور وہ ریکگنائز ہوئی، یہاں پہ بھی بھیجنا ضروری ہوں گی۔ میں چاہوں گی وہ ہمیں کشمیر کے بارے میں پوئٹری تو سنائیں جس کو آپ نے بتایا کہ پبلش ہوئی، وہ انٹرنیشنلی بھی اور اسے بھی بڑا اپریسیٹ کیا گیا، اس کی بھی فرمائش میں کرنا چاہوں گی۔ جی پہلے کچھ اور سنانے چاہ رہے ہیں تو وہ سنائیں۔ جی، یہ کرونا وائرس جب آیا تھا اس وقت ایک بات لکھی، کافروں کا ایمان ہے کہ اگر مسلمان دعا کریں تو مسلمانوں کا خدا کرونا کو ختم کر دے گا، جبکہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ انگریز کرونا کا علاج دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا واہ، یہ تو خاصے ڈائلماز آپ نے، میرا خیال ہے آپ نے شیکسپیئر کو خاصا انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ کانفلکٹ اینڈ ڈائلماز اینڈ ان تمام چیزوں کے ارد گرد آپ نے اپنی بہت چیزیں جو ہے نیٹ کی ہیں۔ اچھا شفق، تھوڑا سا مجھے آپ بھی بتائیے، شفق آپ کا تخلص ہے؟ میرا شفقت بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ شفقت بھی اور حیات؟ ہاں جی، لیکن شفق میں نے اس لیے شاعری لائف میں آ کے رکھا کہ شفقت حیات اگر کوئی سرچ کرے گا تو وہ شفقت چیمہ نکل آئے گا۔ اچھا، تو وہ پھر شفق جو ہے وہ میں نے اس لیے کہ فیمیل کا ذرا ٹچ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے پھر اچھا مجھے ایک خاتون کو کس اسٹرگل سے گزرنا پڑتا ہے؟ جیسے سجاول اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ بڑی محنت میں نے کی ہے شاعری کے لیے نا، بہت محنت کی ہے میں نے، دن رات یقین مانے ایک کیا، 2008 سے 24 کا سفر 20 سال کا سفر بنتا ہے، تو وہ میں نے بڑی مشکل سے، گھر والوں کا تعاون، جی میرے بھائی میری سسٹر بڑی خوش ہوتی ہیں جب ابھی پروگرام کوئی بھی ہو میرا۔ ابھی کچھ دن پہلے مشی خان کے ساتھ تھا، پھر میں وشان کے ساتھ بھی، اس طرح مختلف یونیورسٹیز میں میرے مشاعرے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں بہت چینلز پہ الحمدللہ، تو وہاں میں بھی، تو وہ پھر سارے مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس سارے ٹائم پہ کبھی آپ نے حوصلہ ہارا؟ آپ کو لگا کہ نہیں بس میں شاعری کے حوالے سے میں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ اچھا، شاعری کے حوالے سے نہیں، کتنے، اچھا ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات شاید مجھے نہیں بھی کرنی چاہیے، مجھے شاعری چھوڑنے کی دھمکیاں بھی ملی، شاعری چھوڑنے کی، آپ شاعری چھوڑ دیں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹی، شاعری کا سفر میرا چلتا ہے۔ یہ کس طرح دھمکیاں دیں آپ کو اور کیوں؟ بس کچھ ہوتے ہیں نا، ہر شعبے سے مخالفت بھی ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ چلی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میں آگے ہو جاؤں، یہ پیچھے ہو جائے، یا اس طرح ہر، اچھا، ہاں وہ اس طرح،
لیکن میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. اچھا آپ نے دیکھیں آپ حجاب کرتی ہیں جی اور آپ اسی طرح حجاب میں ہی مشاعروں میں شامل ہوتی ہیں, ہر جگہ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے, یہ بھی ایک مشکل کمبینیشن ہے جو آپ نے اور رکھا اسے ہے. برقرار رکھا ہوا ہے میں نے. ہاں یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے. ہمت کا. سو ایسا کیوں؟ ایک تو میرا تعلق سید ہاشمی فیملی سے ہے, تو وہ بھی پردہ حجاب میرا اس پہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بس اگر مجھے کوئی لائک کرے تو میری ادب میری شاعری پہ کرے. ٹھیک ہے, میری شکل پہ نہ کرے, ہاں شکل و صورت پہ. تو اگر میں حجاب اتاروں نا تو مجھے کوئی پہچانے ہی نہیں کہ شفق ہے. اچھا یعنی میری جو میرا نقاب ہے وہ میری شناخت ہے. ٹھیک ہے. اچھا شفق, کچھ شاعری اور بھی آپ سے ہم سننا چاہیں گے, جیسے ہم جی سجاول سے بھی سن رہے ہیں, آپ سے بھی درخواست کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں. میں ابھی تازہ کلام آپ. تو اب اگلی کتاب کب تک شائع ہو رہی ہے؟ جلد انشاءاللہ. 2 کتابیں میری جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں کٹھی. ہاں جی ٹھیک ہے. تازہ کلام ہے کہ کہیں اشک بن کے ٹپک پڑے, کبھی آہ بن کے نکل پڑے. کہیں اشک بن کے ٹپک پڑے, کہیں آہ بن کے نکل پڑے. وہ جو آبلے تھے درون دل تیری کج روی سے ابل پڑے. واہ. مجھے کر نہ دے کہیں در بدر میرے بام و در کی یہ وحشتیں. مجھے کر نہ دے کہیں در بدر میرے بام و در کی یہ وحشتیں. کبھی یوں بھی ہو کہ تو آئے تو میری خلوتوں میں خلل پڑے. اور نہ میں خواب ہوں کسی آنکھ کا, نہ ہی آئینہ نہ سراب ہوں. نہ میں خواب ہوں کسی آنکھ کا, نہ ہی آئینہ نہ سراب ہوں. کہیں رک گئے مجھے دیکھ کر کہیں چل پڑے. اور مجھے لے گئی تیرے در تلک تیری جستجو سر شام پر. مجھے لے گئی تیرے در تلک تیری جستجو سر شام پر. میں پلٹ گئی میرے روبرو جو تیری جبین پہ بل پڑے. اور ہے دعا کہ تو کبھی تلخی غم آرزو سے ہو آشنا. کڑی دھوپ ہو بڑی تشنگی تیرے راستے میں جو تھل پڑے. اور میری خاموشی سے بھی خوف ہے میرے دشمنوں کو حیات اب. ہے ڈری ڈری سی یہ تیرگی کہیں دیپ خود ہی نہ جل پڑے. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. بہت سو ایک خاصا آپ کا خاتون کا جو ایک ڈھکا چھپا ایک اظہار ہوتا ہے نا, وہ مکمل آپ کے اندر موجود ہے. کس کو سناتی ہیں جب لکھتی ہیں پہلے تو؟ میرے استاد ہیں رانا سعید دوشی. اچھا. نامور شاعر ہیں پاکستان کے, تو وہ میرے استاد ہیں. اور طالب انصاری صاحب میرے استاد ہیں, واقعینڈ سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز مجھے سمجھ نہ آئے تو میں رہنمائی لے لیتی ہوں ان سے. مجھے آپ کے الفاظ جو اس میں آپ نے استعمال کیے اس سے اندازہ ہوا کہ آپ باقی استاد شعراء کرام کو پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ کجروی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کل کی شاعری میں یہ الفاظ مفقود ہو گئے. وہ بالوں نے کتابوں کو ختم کر دیا ہے. جی. تو میں کہتی ہوں نیو جنریشن کو کتابیں پڑھنی چاہیے اور آگے آنا چاہیے ادب کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں جلا کیسے ملتی ہے پڑھنے سے, جو آپ کو خیالات اور الفاظ کے چناؤ میں جتنا ہم بڑے شعراء کرام کو اسٹڈی کریں گے تو ہمارے اندر اتنا ہی نالج میں اضافہ ہوتا رہے گا. میں تو فری ٹائم میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ فیملی ورک لائف بیلنس بھی ہے, بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے, اس کے ساتھ آپ شاعری بھی کرتی ہیں. اور میرا یہ الحمدللہ ہے کہ بس ایک بیٹا ہے, یونیورسٹی میں ہوتا ہے آج کل, تو وہ یونیورسٹی سے فری ہو گیا. تو باقی گھر میں جو ہے فری ہوتی ہوں. میاں جو ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں, تو بس فارغ ٹائم جو ہوتا ہے وہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی شاعری کو دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں. تو کبھی گھر سے تنقید آئی ہو کہ بس نہیں آپ نے نہیں لکھنا؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا کبھی نہیں ہوا. سب کو پتہ ہے کہ شاعری سے بہت محبت کرتی ہے. اور میرا خیال ہے 2 کتابیں لکھنا اور 2 آنے والی ہیں 4 کتابیں, اور بڑا مشکل کام ہے کتاب لکھنا. ٹھیک ہے. غزل تو ہے نہیں ہے کہ ہم وہ جلدی سے لکھ دیں. ٹھیک ہے. ایک جو ایشو ہوتا ہے وہ سجاول آپ کو بھی ہوتا ہوگا, لیکن بینگ میل شاید کم ہوتا ہو, خواتین کو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کہ جج کیا جاتا ہے آپ کو آپ کی تھاٹس کے اوپر. جیسے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بڑی فلسافیکل آپ کی اپروچ ہے. خاتون جو بھی کوئی شاعری میں لکھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی کوئی زندگی کی داستان ہے. ایسا ہے, کتنے کویسچن بھی ایسے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ بڑی دکھ بھری ہے. ابھی حال میں ہی گیسٹ ہاؤس میں میرا ایک مشاعرہ تھا, تقریب تھی, وہاں پہ کافی اصرار تھا فلاں غزل آپ نے سنانی ہے. تو وہ جب میں پڑھ کے جب نیچے آئی ہوں تو ایک خاتون بیٹھی میرے ساتھ رو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے آپ یہ غزل سنی ہے, مجھے رونا آ گیا. ہاں جی. تو وہ ہوتا ہے شاعری اسلوب میرا جو ہے نا وہ درد
عشق اور ہجر. لیکن اپنی زندگی میں ہاں. آپ ان کیفیات سے آشنا ہیں. ایسا ہے, ہوتا ہے کہ آپ سپنے سمجھتی ہیں. ہاں جی ایسا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر شعر جو ہے آپ کی اپنی ہی ترجمانی کرتا لیکن ہو. ماحول کے مطابق اور محبت ماحول اور اس طرح جو آس پاس کا جو ماحول ہے اس پہ بھی میں نے کافی لکھا ہے اور اس پہ بھی لکھ ٹھیک ہے. لیا. اچھا سجاول, آپ کی شاعری بھی آپ جو لکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اٹس آل اباؤٹ یور پرسنالٹی, یور تھاٹس, یا اٹس آلسو اباؤٹ دا ورلڈ اراؤنڈ یو اینڈ دا سرکمسٹانسز اراؤنڈ یو؟ That is related to the world and that is related to spirituality. ٹھیک ہے. I'm much interested in nature and the hardships of the poor people. ٹھیک ہے. جو مشکلات ہوتی ہیں, دیکھیں یہ ہم اس بڑی عجیب ایک دنیا کے شہری ہیں جہاں پہ آپ کو غم جو ہیں وہ بیٹھے بٹھائے مل جاتے ہیں جبکہ خوشیاں خریدنی پڑتی ہیں. بالکل. خوشیوں کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے. خوشیاں ملنی چاہیے ایسے ہی. کیونکہ حقیقت بات ہے وہ یہ کہ غم بیٹھے بٹھائے آپ کو مل جاتے ہیں اور خوشیاں خریدنی پڑتی ہیں جبکہ خوشیوں کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اندھیروں کو برا کہتے ہیں وہ اپنے حصے کا چراغ کیوں نہیں جلاتے؟ ایک وقت تھا جب دو چیزیں لازوال ہوا کرتی تھیں, محبت اور ظلم. Two things were endless here, love and cruelty. But today I have realized that merely love is crawling toward the saddest, darkest and horrible kind of deadly destination. Here lie supports the truth and truth charms the lie. Here criminals support the justice and justice favors the crime. یہاں جھوٹ سچ کا ساتھ دیتا ہے اور سچ جھوٹ کو تازگی بخشتا ہے. یہاں مجرم قانون کو سپورٹ کیا کرتے ہیں اور قانون مجرم کے حق میں گواہی دیتا ہے. What do you think about this? موسن تماشبین ہیں یہ سارے غم گسار, کیجیے نہ غم کی وضاحت کسی سے بھی. اچھا واہ واہ. اچھا, اتنا ریئلسٹک ہو کہ زندگی گزارنی بہت مشکل ہو جاتی ہے, لائف بیکمس ویری ہارڈ. جی. تو کیسے آسان کرتے ہیں پھر آپ اسے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. جی. مگر اتنی حقیقت پسندی جو ہے یہ انسان کی زندگی سے سب چام جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. کوئی تو خواب, کوئی تو امید, کوئی تو چاہیے نا انسان کو زندہ رہنے کے لیے بھی, جھوٹا ہی صحیح, دلاسا ہی صحیح, تسلی ہی صحیح. سو یو ڈونٹ بلیو ان دیٹ؟ نہیں, ہماری کوئی چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے بس میں تو نہیں ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہاں جی کہ خوش نصیب وہ نہیں ہے, حضرت علی کا قول ہے, خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کا نصیب اچھا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. ٹھیک ہے. یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کے پاس نیند ہے, کسی کے پاس تکیہ ہے. درست. اب ایک نے صبر کرنا ہے, ایک نے شکر کرنا. ہاں درست. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے لگ نہیں رہا کہ میں انگلش پلے رائٹ سے بات کر رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے میں کسی صوفی سے بات کر رہی ہوں. لیکن یو شوڈ رائٹ. اینڈ آپ کو یہ اپنے اردو والے تھاٹس جو ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, واصف علی واصف صاحب, یا مطلب ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہی تھاٹس جو ہیں ان کو لیکچرز کی صورت میں بیان کیا. یہ جو پلیز ہیں آپ کے شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہ آئیں کیونکہ لینگویج بیریئر ہے یا سوچ کا تھوڑا سا فرق ہے. یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں جو آسان فہم ہیں, یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے گائیڈنگ بھی ہو جائے. تو آئی ول ریکویسٹ کہ آج کے بعد آپ اپنے یوٹیوب پہ یہ اپنے مونوٹونی جو آپ بول رہے ہیں میرے ساتھ, یہ چیزیں ضرور اپلوڈ کرنا شروع کریں. سی واٹ ہیپنس, بیکاز دیر ول بی مینی جو کہ سمجھ سکیں گے اور پھر اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے. کیا خیال ہے شفا؟ بالکل. مجھے تو بہت لطف آ رہا آپ کی ان باتوں میں. آپ کی انگریزی شاعری جو وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی ہے, آپ کی انگریزی رائٹ جو بھی پیچھے رہ گیا ہے. جو آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے دیٹ از اسٹرانگر دین یور ورک, وچ از اے گڈ تھنگ. آئی تھنک کہ آپ کا جو ورک ہے وہ اوور شیڈو, مطلب دیٹ از اے ٹرو ڈپکشن مے بی آف یور سیلف, لیکن آپ کی اور بھی جہتے ہیں پرسنالٹی کی. سو ونڈرفل ٹو میٹ یو اینڈ نو یو. اٹس ونڈرفل ٹو نو کہ بٹ بہت سینسٹیو ہیں آپ, جی, حساسیت ہے آپ کے اندر.
چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری اور کامیابیاں دیں، اور پاکستان کا بھی اعزاز ہے اس میں کہ ہمارے ہاں سے اور لینگویجز کے بولنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ایکنالج ہوں. آپ نے کشمیر کے اوپر لکھا ہے جی. جو آپ کا پبلش ہوا ہے انٹرنیشنلی، میں اس کی بھی درخواست کروں گی. یہ کشمیر کے اوپر پوئٹری میں نے لکھی. کشمیر مائی فیملی مائی ڈیئر. An old woman, once known to herself, cutting her hairs, veins, and body parts. Her throat is firmly tied with the string of thorns, yelling with a hopeless rope, pouring the boiled sulfuric acid in her tired throat and mud in her eyes, circling the dead bodies till her final breath, a weeping letter in her hands. On the land of dead mortals, doomsday is entirely conspicuous. Sleeping souls have painfully slaughtered the beating hearts. No hope to survive. Now, no nothing to keep soul and body together. Everything is in flux. No reason to unlock vitality. No purpose to take breath. Merely the lifeless patience is here to bear as the souls have blocked their breath during the presence of air. An unknown cruelty has peacefully swallowed my peace. Death is hankering for my life. I want to die to remain alive. I'm burning the foundation of my wings. My green garden is gloaming behind the inconspicuous graveyard. My guiltless, blameless, and sinless aromatic leaves have been murdered by the autumn. During the exquisitely virtuous spring, an annoyed flood of fracturing tears, madly scrubbing the phobia of fear. My ruined family has been died, my dear. Thank you. Yeah, but بہت آپ نے پینفل ڈسکرپشن آف the atrocities against humanity and especially the sufferings جو کہ ایک خاتون جس اس میں یہ بہت ساری جگہوں پہ اس کو یہ پبلش ہو چکی ہے. اسپل بورڈز پلس نیو یارک سے بھی پبلش ہوئی. اور یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو شبیر احمد میبل ہیں قاہرہ مصر سے، جامعہ الازہر میں جو پروفیسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اینی ون ہو وانٹس ٹو لرن دا آرٹ آف سیئنگ بگ تھنگز ان شارٹ ورڈز شوڈ لرن فرام سجاول سلیم پراچا. اگر کوئی بہت بڑی بات مختصر ترین الفاظوں میں کہنے کا فن سیکھنا چاہے، کم لفظوں میں بڑی بات کہنا چاہے، تو وہ سجاول سلیم پراچا سے سیکھے. ہاں اسی لیے آپ لکھیں. اب آپ کا اردو پلے آنا چاہیے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں پھر آپ کی یہ جو ڈرامہ اسٹرانگ لائنس، اسٹرانگ تھیمس، آپ کے پاس اسپریچولیٹی اینڈ سب چیزیں ہیں. تو آئی لک فارورڈ ٹو کہ ہمارا جو لوکل لینگویج اینڈ لٹریچر ہے اس میں بھی ہم آپ کو زیادہ سن سکیں، زیادہ دیکھ سکیں. ونڈرفل ٹو ہیو یو. آپ دونوں ہمارے لانگ ڈسٹینس گیسٹ ہیں. آپ وہاں سے تشریف لائیں، آپ پنڈ دادر خان سے تشریف لائے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، وقت نکالنے کا، اور آپ کو جاننے کا موقع ملا اس کے لیے بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کچن میں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.